إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انمول دین اسلام میں جس کا موضوع ہی انسان ہے، انسان ہی کی بہتری کے لیے یہ دین آیا ہے۔ اس دین نے انسان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس کی جان کی حفاظت کی ہے قتل کی سزا دے کر، اس کے مال کی حفاظت کی ہے چور کو سزا دے کر، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے تہمت لگانے والے اور بدکاری کرنے والے کو سزا دے کر، نسل کی اور عقل کی بھی حفاظت کی ہے سزا دے کر، شراب کی سزا، بدکاری کی سزا۔ اسی طریقے سے ان میں سے کوئی ایک چیز جاتی رہے تو انسان مضطرب ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو زندگی مضطرب ہو جاتی ہے، چوری ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، جزوی طور پر بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اگر اوور آل معاشرے میں امن کی سہولت میسر نہ ہو، بد امنی ہو، قتل تو کوئی نہیں ہوا مگر معلوم نہیں جو باہر گیا واپس آتا ہی نہیں آتا، رات نیند نہ آئے کہ چور نہ آ جائے، تو یہ جو امن کی مخالفت ہے، امن کی نقد امن ہے، اس امن کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو بھی سزا دی ہے۔ بسا اوقات ایک شخص ہوائی فائرنگ کرتا، خوف و ہراس پھیلاتا ہے، کوئی بندہ نہیں قتل ہوا، کسی کی چوری نہیں کی اس نے، لیکن اس نے سب کا نقصان کیا ہے، سب کو ڈرا دیا ہے، اس نے امن خراب کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین پر فساد مچاتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، ان کو ایک دم گولی مار کر نہ مارا جائے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ کوئی کہتا ہے کرپشن کرنے والے کو کتوں کے سامنے چھوڑ دو، چائنا والے ایسے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جو چھوٹے بچوں سے زیادتی کرتے ہیں ان کو نامرد بنا دو۔ یہ سب باتیں انسان کی ہیں، پوچھو اس سے جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی کیا سزا دیتا ہے۔ جس پر جرم ہوتا ہے وہ اس سزا کو ڈبل چاہتا ہے، 10 گنا چاہتا ہے۔ کسی نے کسی کا 10 کروڑ چوری کر لیا ہو، وہ چاہے گا کہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس کو گولی مار دوں، اور جس نے چوری کیا ہے وہ چاہے گا کہ میں اس کے ہاتھ نہ لگوں۔ لیکن چور کا رب بھی اللہ ہے، اور جس کی چوری ہوئی اس کا رب بھی اللہ ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ تو اس کو قتل کر اور نہ تو بالکل ہی بے باک ہو جا، بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دو جس ہاتھ کے ساتھ اس نے چوری کی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی سزائیں ساری عدل پر مبنی ہیں، اور ایسی سزائیں ہیں جو واقعتاً جرم کو کم کرتی ہیں، اس سے مجرم ڈر جاتا ہے۔ اگر ڈوز زیادہ دے دو اینٹی بائیوٹک کی نقصان ہوتا ہے، بیماری تو جائے گی لیکن نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر جہاں ہاتھ کٹنا ہے وہاں گلا کاٹ دو تو ریئیکشن میں وہ ان کا کاٹ دیں گے، امن نہیں آئے گا۔ تو ایسی سزا کہ جس سے لوگ ڈر بھی جائیں اور ریئیکشن بھی نہ ہو، بیماری بھی ختم ہو اور الٹا کوئی اور بیماری بھی نہ لگے، دوائی وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی سزائیں ساری کی ساری
رحمان کی بنائی ہوئی ہیں. ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے. اب واشنگ مشین لے لو، گھڑی لے لو، موبائل لے لو، اس کے ساتھ ایک کتاب آتا ہے. انسان بھی رب کی پروڈکٹ ہے، اس کے ساتھ بھی کتاب آئی ہے، اس کا نام قرآن ہے. اس کے مطابق اس کو چلاؤ، اپنی مرضی پر نہ چلاؤ. میں جو چاہوں وہ قانون بن جائے، اسمبلی جو چاہے وہ قانون بن جائے، نہیں، اس انسان کو بنانے والے کے قانون کے مطابق چلاؤ. تو فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. پاؤں کاٹ دیے، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر گھٹنے تک کاٹ دیا. او یصلبو، یا ان کو چراہے میں لٹکا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک بازو، دایاں بازو الٹے ہاتھ کی ٹانگ کاٹ کر کے اس کو لٹکا دیا جائے. او ینفوا من الارض، یا ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں سزا اس سے زیادہ ہے. نہ جانے اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے، آپ کے دشمن کو کتنی کڑی سزا دے رہا ہے. جو آپ کا امن خراب کرتا ہے اس کو کتنی سزا دے رہا ہے. نقد امن مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، اس کے کئی لیول ہوتے ہیں. بس اوقات خالی ہوائی فائرنگ ہے، خوف و ہراس پھیلایا، کچھ نہیں کیا. بس اوقات کسی کو گولی لگ بھی گئی، بس اوقات کسی کا مال بھی اٹھا لیا، کسی کا موبائل چھین لیا. تو جس طرح کی چوری ہوگی، جس طرح کا جرم ہوگا، اسی طرح کی ان سزاؤں میں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ایک طرف کی بازو ایک طرف کی ٹانگ کاٹنا، یا سولی چڑھا دینا، یا اس کو علاقہ بدر کر دینا، ان میں سے کوئی سزا جو اس کے جرم کے مطابق ہو وہ حاکم یا قاضی دے سکتا ہے. یاد رکھو، امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. روٹی پانی کا وافر ہونا نعمت ہے. پائی پیسہ بہت ہو، اولاد نہ ہو، مزہ نہیں آتا. اولاد بھی رب کی نعمت ہے. اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اپنے گھر میں باغیچہ بنا ہوا ہو، میٹھا پانی میسر ہو، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب آپ کو امن نصیب نہ ہو. جب آپ کو امن نصیب نہیں، پتہ نہیں بیٹا باہر گیا واپس آتا نہیں آتا. وہ مال جو نعمت ہے وہ الٹا وبال بن جاتا ہے جب آپ کو اس کی حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہو، جب اس مال کی وجہ سے رات کو نیند نہ آتی ہو. تو امن ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امن کی حفاظت کی. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو. اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کچھ نہ کہتا ہوں، یہی مسلمان ہوتا ہے. اسلام سے سلامتی آتی ہے، ایمان سے امن آتا ہے. تو عزیز بھائیوں، امن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیدا کرنے والے کا قانون نافذ کر دیا جائے، فوراً امن ہو جاتا ہے. اتنی بات سنتے ہی امن ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادہ ہاتھ نہیں کاٹے تھے، اکا دکا. زیادہ رجم نہیں کیے تھے، اکا دکا. سب کی جان محفوظ ہو گئی، سب کے مال محفوظ ہو گئے، سب کی عزتیں محفوظ ہو گئی، سب کی عقل محفوظ ہو گئی، سب کی نسل محفوظ ہو گئی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ زمانہ آنے والا ہے، امن بہت ہو جائے گا. یہ تو ابھی ابتدا ہے. ایسا امن ہوگا کہ یمن سے ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، اونٹ پر آئے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اور اس کے جسم پر بڑے زیورات ہوں گے اور اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ نے کیسی بات فرما دی ہے.
این دعار و طیہ، ہمارے قبیلے بنو طے کے ڈکیٹ کدھر جائیں گے؟ انہوں نے تو علاقہ میں تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ کدھر چلے جائیں گے؟ لیکن کہتے ہیں پھر میں نے وہ دن دیکھا، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر طواف کیا اور چلی گئی، اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حرمین کے علاقے پر ترکوں کا قبضہ تھا، امن نہیں تھا، نہ جان نہ مال نہ عزت کچھ محفوظ نہیں تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ حج کرنا جائز نہیں۔ پھر وہاں کے کچھ نیک لوگوں نے وہاں پہ امن قائم کیا، علاقہ پورے پر اسلام نافذ کیا، تو آج آپ دیکھتے ہیں 2-3 ٹن سونا جس کی دکان پر ہے وہ شٹر ڈاؤن کیے بغیر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، اور اس کی دکان پر کوئی گارڈ نہیں ہوتا۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ہزاروں کمزوریوں کے باوجود ابھی تک اللہ تعالیٰ نے امن کی سہولت ان کو دی ہوئی ہے۔ بغل میں افغانستان، روس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، امن نہیں آیا۔ امریکہ نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، امن نہیں آیا۔ بیچ میں 6 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، ان کا اسلام ان کے عقیدے میں جھول بھی موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو ان کو سمجھ آیا حدود نافذ کیے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ آپ اپنا دروازہ کھول کر سو جاؤ، چوری نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کو کوئی نافذ کرے، اسلام کی سزاؤں کو نافذ کرے، کافر بھی ہو تو امن ہو جاتا ہے۔ ایمان نہ ہو اس کے پاس لیکن حدود نافذ کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو امن کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایمان بھی ہو تو پھر تو مکمل امن نصیب ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک اور ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو امن انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو خراب کرتی ہیں 2 چیزیں، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ شہوات، مال کی ہوس، عورت کی ہوس، شہوت، نکلا کسی عورت کے پیچھے۔ آج کل تو شیطان نے بڑا آسان کر دیا رابطے کرنا، رابطہ ہو گیا، فوٹو کا تبادلہ ہو گیا، ایک دوسرے کے دل قریب آ گئے۔ لڑکی کی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کر دی، ان کو کیا پتا ہماری بچی کہاں رابطے کرتی ہے۔ ابے نے روٹین میں بچی کی شادی کر دی، اب اس کو مصیبت شروع ہو گئی، یہ جا کر ان کی شادی خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ کتنے لوگ دلہے کو قتل کر دیتے ہیں، کتنے اس لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں، میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ تو شہوات اس کی وجہ بنتی۔ آدمی جا رہا ہے، گن دکھائی، پستول، موبائل چھین لیا، پیسے کی شہوت، عورت کی شہوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے بڑے 2 فتنے، پیسہ اور عورت۔ پیسہ اور عورت میری امت کے بڑے 2 فتنے ہیں۔ تو ان شہوات کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لے لینا، لوگوں کا مال لے لینا، جو لوگوں کی عزت سے کھیلنا، ڈکیٹیاں، چوریاں، بدکاریاں، سیاکاریاں، یہ بہت بڑی وجہ ہے شہوات، جس کی وجہ سے لوگوں کا امن خراب ہوتا ہے۔ اسلام نے اس پر سزائیں رکھی ہیں۔ یورپ میں بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جو اس شخص کو بہت پیسہ دیتے ہیں جو بچوں سے زیادتی کر کے ان کو قتل کرے، اور وہ زیادتی کے وقت دکھا رہا ہوتا ہے ان کو کہ اب میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں اس کا بازو کاٹ دے، اس کی ناک کاٹ دے، اسی طریقے سے وہ سنا کرتا ہے، اور اس کے چونکہ کہنے پر عمل ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں۔
پیسہ، لالچ، پیسے کی شہوت. اور پھر جادوگر بہت بچوں کو قتل کرواتے ہیں. جادوگر شیطان کے ساتھ سودا کرتا ہے. تو میری مانے گا، میں کہوں کاٹ پلٹ کرنی ہے، جہاں انہوں نے شادی کی وہاں سے کاٹنا ہے اور جو بدکار ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. جو میں کہوں تو نے کرنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کروں گا. اب تو میرے لیے کیا کرے گا؟ وہ شیطان ایسے انسان سے اس طرح کے کام کرواتا ہے. ظلم کروائے گا. جب معصوم بچے کی کھوپڑی پر یہ لکھ کر لا، معصوم بچہ بازار سے پکڑا، اس کو کاٹ دیا. اس کے پیچھے بھی شہوات ہی ہیں. شیطان کی مانتا ہے، کیوں کہ وہ میری مان کر میں پیر بنوں گا، میرے ہاتھ پہ کرشمے نظر آئیں گے، لوگ زیادہ آئیں گے، بدکاری بھی کرے گا، پیسہ بھی لوٹے گا ان کا. بات وہیں آ جاتی ہے. یہ شعبدہ باز ہر قسم کا جرم ان مزاروں پہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تقدس کے پردے میں پیر بن کر 12 14 20 قتل بھی کر جاتے ہیں، اور مقتولین کے ورثہ ان پر FIR بھی درج نہیں کرواتے، اس لیے کہ مقدس پیر بنے ہوئے تھے. تو شہوات بہت بڑا سبب ہے امن کی خرابی کا. ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ مصیبت ہے. اس نے مجھ پہ جادو کروا دیا، اب یہ اس پر کروائے گا. دونوں ہی رب سے کٹ جائیں گے، دونوں ہی شیطان سے جڑ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیز بھائیوں، بہت بڑا سبب شہوات ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسرے کا امن خراب کرتے ہیں. ملک، جماعتیں، افراد، ریاست کی حب ہے، جماعتیں ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، دوسروں کے بندے بھی مارتے ہیں کہ میرا سیاسی راستہ آسان ہو جائے، مجھے زیادہ ووٹ مل جائیں، میری حکومت بن جائے، میرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. پیسہ بھی چھینتے ہیں، قتل بھی کرتے اور کرواتے ہیں، میری حکومت بن جائے. اور جو انٹرنیشنلی لوگ ہیں، میری اس ملک پر بھی میرا قبضہ ہو جائے، اس پر بھی قبضہ ہو جائے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں قتل کرتے ہیں لوگوں کو. اب امریکہ کا کیا لینا دینا تھا عراق میں؟ کیا تعلق تھا؟ عراقیوں نے کچھ ان کا نقصان کیا تھا؟ آیا اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر کے چلا گیا. کیا لینا دینا تھا اس کا افغانستان میں؟ افغانیوں نے جا کر وہاں پر کیا کام کیا تھا؟ امریکہ کو کیا نقصان دیا تھا؟ آیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے ابھی تک پھنسا ہوا ہے، مگر فوری طور پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا ادھر بھی قبضہ ہو، میں سپر پاور بن جاؤں، میری ساری دنیا بات مانے. یہ حکومت کی محبت، حب الریاسہ، میری چلے، میرا سکہ قائم ہو اور کسی کی نہ چلے، یہ سب شہوات کی قسمیں ہیں. اس وجہ سے امن خراب کیا جاتا ہے. ایک فوجی پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل فوج میں گیا ہوا تھا، اس کی خبر ملی کہ افریقہ میں کے ممالک میں یہ یورپین امن قائم نہیں ہونے دیتے، بلکہ باقاعدہ قبائل کو لڑاتے رہتے ہیں تاکہ ہماری ضرورت یہاں پہ بنی رہے اور ہم ان کے ہیرے اور ان کے سونے کی کانوں پر قابض رہیں. پیسہ، شہوات، لوگوں کو لڑاتے رہو، اپنی حکومت چلاتے رہو، اپنا جواز بناتے رہو. تو یہ بہت بڑا سبب ہے شہوات کا ہونا امن کی خرابی کے لیے. اور دوسرا بڑا سبب ہے شبہات. شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا. بس اوقات ذاتی طور پر بیوی پر خواہ کا شک پیدا کر کے امن خراب کر لیتے ہیں، گھر کا امن خراب کر لیتے ہیں، بس اوقات قتل تک بات چلی جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے.
بھائی پر شک، رشتہ داروں پر شک، یہ بڑے بڑے بدگمانیاں بڑے نقصان کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو۔ سب سے برا جھوٹ بدگمانی ہوتی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بدگمانیاں نہ کیا کرو، جس بات کا یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، خام خواہ کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کرو۔ فرمایا کسی کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کرتے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو معاشرے میں شک اور شبہات ایک تو اس لیول کے، اس طرز کے ہیں، اور ایک شبہات ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر ہیں۔ جو اس لیول کے ہیں، جو عقیدے والے نہیں ہیں، وہ ذاتی طور پر بھی ہیں، خاندانی طور پر بھی ہیں، جماعتی لیول پر بھی ہیں، حکومتی لیول پر بھی ہیں۔ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اب تو ہر ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، ایسی باتیں ایک دوسرے کے خلاف اڑائی جاتی ہیں، اپوزیشن کے خلاف، حکومت کے کرندے حکومت کے خلاف، اپوزیشن کے لوگ بات رائی کا پہاڑ بنا کر کے، وہاں حکومت نے یوں کر دیا، اپوزیشن نے یہ کھا لیا، اس نے یہ لے لیا، اس نے یہاں کرپشن کر دی۔ بس اوقات وہ بات درست ہوتی ہے، بس اوقات وہ جھوٹ ہوتی ہے، تو بدگمانیاں پھیلا پھیلا کر امت کے امن کو خراب کیا جاتا ہے۔ کرپشن کرنے والے کہیں چلے جاتے ہیں، لڑتے رہ جاتے ہیں نیچے والے کرندے، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، خام خواہ کی لڑائی کسی کی، نہ اس کو کوئی لینا نہ دینا، یہ آپس میں لڑ لڑ کر خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بدگمانیاں، شکوک، شبہات، بے سر و پا باتیں بغیر دلیل کے اڑا دینا، اس سے امن خراب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز فارورڈ کرو، سمجھ سوچ کر کے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ بس اوقات سچی بات کا بھی نقصان ہوتا ہے اس کو آگے پہنچانے میں، تو جھوٹی بات تو پھر جھوٹی ہوتی ہے۔ اور ایک شبہات ہوتے ہیں جو عقیدے کے لیول کے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا نقصان کیا۔ اللہ اکبر۔ شبہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا پچھلے سالوں میں افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، لہذا نعوذ باللہ پاکستان بھی کافر ہو گیا، اس کی فوج بھی اور اس کی عوام بھی اور اس کے علماء بھی، کیونکہ انہوں نے منع نہیں کیا، عوام اس لیے کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا، اس لیے سب کو مارو۔ یہ شبہ ہمیں پچھلے 10 سال ہمارے گھروں میں، ہماری میٹنگوں میں، ہمارے مسجد و مدرسوں میں، ہماری پولیس اسٹیشنوں پر، GHQ سمیت ہر جگہ پہ دھماکے ہوتے رہے اور لوگ مرتے رہے، اس شبے کی وجہ سے یہ سارے کافر ہیں اور ان سب کو مارنا چاہیے۔ پیسے لو راہ سے اور مارو ان کو، اس لیے کہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر۔ یہ اخوانی سوچ، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، پہلی بدامنی اسلام میں اس وجہ سے آئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بعد میں تو پھر ٹکڑے ہوتے گئے نا۔ جتنی حکومت ان کو امن والی نصیب ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اتنی تھی، مگر ان ظالموں نے ان کی حکومت میں بدامنی پھیلا دی تھی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو حالات آئے، متحد یک مشت اتنی بڑی حکومت جس میں 10 ملک آتے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، جنتی شخص ہے، خلیفہ راشد ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت پر عمل کرنا، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، خلیفہ راشد سے ثابت ہے،
تو وہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا. ان کے سارے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ سارے فیصلے میری طرف سے قابل عمل ہیں، ان کی پیروی کرنا. لیکن جو شبہات والے تھے، جنہوں نے شبہات پیدا کرنے تھے، وہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی. انہوں نے عبداللہ بن سبا یہودی نے جھوٹا موٹا کلمہ پڑھا اور دو کام کیے. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں دو کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان 6 میں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں خلیفہ نہیں بنوں گا. وہ بھی 6 میں سے تھے. لیکن اگر آپ چاہو تو آپ میں سے کون بنے گا اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تم کرو. باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہم بھی نہیں بنیں گے. پیچھے رہ گئے 2 حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت عثمان کا نام لے دیا کہ یہ خلیفہ بنیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن سبا نے باتیں شروع کر دیں. حق سلبی ہوئی ہے. ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ ہے کہ ان کو اللہ قرار دے دیا، حضرت علی کو رب قرار دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایکشن بھی کیا، ان کو جلا ڈالا جو ان کو رب مانتے تھے. لیکن فتنہ تو بن گیا نا. کہنے لگے اللہ ہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے. یہ حدیث ہے لا يعذب بعذاب النار الا رب النار. آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. اور تو نے ہمارے لوگوں کو جلایا اس لیے رب ہی ہو تو ہو، اس لیے کہ آگ کا عذاب تو رب ہی دے سکتا ہے. تو یہ تو پکی بات ہوگی کہ آپ رب بنو تو باللہ. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کر کے ان کو رب کے مرتبے تک پہنچانے کا کام کیا، اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہر شہر میں جا کر کہتا لوگوں خط لکھو ان کو کہ ہمارا گورنر بڑا غلط ہے، اس کو چینج کرو. ہر شہر سے جو گورنر جاتا اس کے خلاف خط آنے شروع ہو جاتے. اور جہاں جاتا جا کر کہتا تمہارے پاس تو بڑا امن ہے. دوسرا شہر ڈوب گیا، کوفے گیا تو مصر والے تباہ ہو گئے، مصر آئے تو کوفے والے تباہ ہو گئے. یہ افواہیں، غلط فہمیاں پھیلا کر اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو غلطی قرار دے کر، غلطی کو پھر گناہ قرار دے کر، گناہ کو ایسا گناہ قرار دے دیا کہ یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں رہے. اور آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کے بیٹے ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے. ایسا برین واش کیا، ایسا پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، ایسے شبہات پیدا کیے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو شہید کر دیا. اور ایسے بڑے بڑے خاندانوں کے جوان تھے کہ اگر ان سے قصاص لیا جائے تو اس سے بھی زیادہ امن خراب ہوتا نظر آتا تھا. یہی وجہ ہے حضرت معاویہ یہ تو کہتے تھے کہ پہلے قصاص لو پھر میں بیعت کروں گا، لیکن جب ان کی حکومت آئی وہ بھی قصاص نہیں لے سکے، کیونکہ اس سے اور زیادہ خطرات، پریشانیاں تھیں. تو عزیز بھائیوں، یہ مصیبت حکمران کے خلاف لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے کھڑا کرنا. امن تھیلی ہے تو اس کا اوپر جو رسی ماری گئی ہوتی ہے وہ حکمران ہوتا ہے. جب وہ کھل جاتی ہے تو پھر امن خراب ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ دعا میری قبول ہوگی تو میں اس کو حکمران کے لیے خاص کروں گا، اس لیے کہ اس کی اصلاح سے ساری امت کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے فساد سے ساری امت میں فساد آ جاتا ہے. تو ان شبہات کا اصل ٹارگٹ یہی رہا کہ حکومتوں کے خلاف کھڑا ہوا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور پھر جب حکومتیں کمزور ہوں گی تو پھر نیچے چوری، سیاکاری، بدکاری، قتل تو پھر عام ہو جائے گا. جہاں حکومت مضبوط ہوگی وہاں پر امن زیادہ ہوگا، جہاں حکومتیں اور قانون کمزور ہوگا وہاں پر پھر امن خراب ہوگا. تو کسی قوم کا امن خراب کرنے کے لیے حکومت کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اداروں کو کمزور کرنا ہوتا ہے. تو یہ کام
اس وقت ان بلوائیوں نے کیا. پھر انہی بلوائیوں نے زور دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ تم خلیفہ بنو، دھمکی امیز طریقے سے. انہوں نے سمجھا کہ میں اب بن جاؤں گا تو میں انشاءاللہ حالات کو کنٹرول کر لوں گا، اور ان کا حق بھی تھا، یہ کوئی بری بات بھی نہیں. انہوں نے حکومت سنبھالی. پھر یہ ظالم سازشوں سے باز نہیں آئے. جب تک ان پر ہاتھ نہیں پڑا وہ ساتھ دیتے رہے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں، ہم فیصلہ چاہتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، ایک بندہ آپ کا ایک ہمارا. ان کی طرف سے عمر بن عاص، حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما یہ فیصلہ کریں گے. بدعت کے سائڈ پر ہو گئے. کہنے لگے جی تم نے اللہ کو چھوڑ کر دو بندوں پر فیصلہ چھوڑا ہے، اور حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں دو بندوں کا حکم ہوگا، لہذا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تم بھی کافر اور جو تمہارے ساتھی ہیں وہ سارے کافر، نعوذ باللہ. تو یہ شبہات یہ امن برباد کرتے ہیں. یہی شبہات اس وقت ذاتی لیول پر، جماعتی لیول پر، حکومتی لیول پر، یہی شبہات آج بھی امن خراب کر رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھ لو. جتنے لوگ مسلمانوں میں دھماکے کرتے رہے وہ بہت زیادہ ان میں دین سمجھ کر کرتے تھے، ثواب سمجھ کر کرتے تھے، اور اس میں اپنے آپ کو اڑا لینے کو شہادت سمجھ کر کرتے تھے. اس سے جو اسلام کا چہرہ مسخ ہوا، اس سے جو جہاد بدنام ہوا وہ الگ نقصان ہے، اور جو بے گناہ لوگوں کو شہادتیں ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، وہ بہت بڑا الگ نقصان ہے. مگر یہ سوچ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی. اور افسوس یہ ہے کہ اس سوچ کی آبیاری ہو رہی ہے. یہ سوچ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہر جماعت میں موجود ہے، الا من رحمہ اللہ. آپ دیکھتے نہیں فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا. پھر نکاح کا کیا مطلب؟ بیوی بیچاری گھر بیٹھی، اس کو پتہ نہیں میرا شوہر کہاں گیا، اس کا بیٹھی بیٹھی کا کیسے نکاح ٹوٹ گیا. فلسفہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھانے والا کافر تھا اور یہ مسلمان تھا، اس نے اس کو اچھا کہا جب اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو اچھا کہا تو یہ بھی کافر ہوا، اور جب یہ کافر ہوا تو بیوی مسلمان تھی تو نکاح ٹوٹ گیا. اس لیے جو بھی نکاح توڑتا ہے ساتھ تجدید ایمان ضرور کہتا ہے. غور کرنا، جو بھی کہے گا فلاں کے فلاں پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح ٹوٹا، وہ کہے گا تجدید نکاح اور تجدید ایمان ہوگا. اس لیے کہ پہلے ایمان جاتا ہے پھر نکاح جاتا ہے ان کے نزدیک. اللہ المستعان. بریلوی دیوبندی کے پیچھے، دیوبندی بریلوی کے پیچھے لوگ نکاح توڑ دیتے ہیں. پھر دیوبندی حیاتی مماتی میں ایک دوسرے کے پیچھے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے جو کتاب و سنت کے مطابق حق بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کو، غلو کو، جس سے انہوں نے منع فرمایا تھا، اس کا رد کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو، گولی مار دی اس بیچارے کو. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا رب کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، کتاب قرآن کو نہیں مانتا تھا، ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. صرف میرے مولوی کی سوچ کے مطابق یہ کافر ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ میرے مولوی کی سوچ کے مطابق کافر ہے، گولی مار دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے مولوی کی حالت کیا ہے؟ کیا ڈگری اس کے پاس؟ کیا پڑھ کر آیا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوئی ایسی سکروٹنی ہے کہ اس ممبر پر کون کھڑا ہوگا؟ کوئی چپڑاسی لگنا ہو تو کہتے ہیں اتنا پڑھا ہو، اتنا قد ہو، اتنا تجربہ ہو. اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ کسی قسم کا کوئی قانون کہ بھی یہاں آنے کے لیے بھی یہ چاہیے؟ میں کہتا ہوں
مخصوص لباس پہن لو، مخصوص اپنا حلیہ بنا لو، مخصوص رنگ کی آپ پگڑی پہن لو تو آپ آ جاؤ. عقل ہو نہ ہو، علم ہو نہ ہو، مخصوص چیزیں وہ پوری کر لو، آ جاؤ. اور آ کر فتوے چھوڑو، اور فتووں کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ شبہات کی مصیبت ہے، یہ جہالت کی مصیبت ہے، جیسے امن خراب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ شرط لگا دیں کہ مدرسے سے فارغ تحصیل ہی یہاں کھڑا ہو سکتا ہے، تو مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 7 سال علم منطق، علم بلاغہ، علم جدل، علم کلام، اصول فقہ، احادیث کو رد کرنے کے طریقے، آیت کے معنی بدلنے کے طریقے. اور جب 7 سال اس کو پورا لیکر لگ جاتا ہے، پورا آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو قرآن کے سمندر میں بھی اتار دو تو یہ سوکھا ہی باہر آئے گا. اس کے بعد اس پر 6 حدیث کی کتابوں کی ٹوٹیاں کھول دی جاتی ہیں 1 سال میں. اب 6 ٹوٹیاں تو گلاس میں کھل جائے تو وہ نہیں بھرتا. اور پڑھنے اور استاد کے علاوہ، پڑھنے والے اور استاد کے علاوہ سارے سو رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون الا ماشاء اللہ. کچھ اچھے ادارے بھی ہیں. تو یہ سوچ اور یہ لا علمی، اور پھر مسجد، منبر و محراب، اور اس کے بعد فتوے، اور اس کی بنیاد پر قتل و غارت، کس قدر افسوسناک چیز ہے. اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ حکومتیں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ یہ سسٹم ہی ختم کیا جائے. ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے. الجزائر میں، تونس میں، لیبیا میں، مصر میں، جیسے جیسے یہ تکفیر کی مشین چلی ہے تیسے تیسے حکومتوں نے داڑیاں ہی صاف کر دی پورے ملک کی. مصر میں گیا، عربی لباس والا بندہ نظر نہیں آتا، عربی لباس والا بندہ نظر نہیں آتا. امام ہو یا خطیب ہو یا قاری ہو، داڑیاں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کام چلائے، ایسے ایسے کام کیے کہ حکومتوں نے سوچا کہ اس دین سے تو لادینی اچھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف چاہیے، ہمیں رب ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے. ہمارے کسی زبان کی حرکت سے اگر کوئی ریئیکٹ کر کے کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کا مال لے لیتا ہے، وہ مجھے دینا پڑے گا، وہ مجھے دینا پڑے گا. جو امن عام خراب ہوا اس سے کون کون متاثر ہوا، کہاں کہاں نقصان ہوا، مجھے قیامت والے دن دینا پڑے گا. تو نہ شہوات کی وجہ سے اور نہ شبہات کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو سے کھیلنا جائز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سزائیں رکھی ہیں تاکہ مسلمانوں کا امن محفوظ ہو. رب ذوالجلال ہماری جان، مال، عزت کی بھی حفاظت کرے. رب ذوالجلال ہماری اولادوں کی سوچ اور فکر کی بھی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ دین اسلام سیکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جہالتوں کو، کے اندھیروں کو شٹ کر دے، الگ کر دے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق دے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بندے بنتے ہیں، جس دین کی وجہ سے بندے بندے بنتے ہیں، ورنہ یہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.